من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا على الذين ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. جہاد میں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ مخلص مومنین ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود بخود رخصت عطا کی ان آیات میں کہ یہ اگر جہاد میں نہ نکلیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. ان میں سے کل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کمزور ہیں، کمزوروں میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں، بوڑھے مرد بھی آ جاتے ہیں، بچے بھی آ جاتے ہیں. اسی طرح بیماروں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اگر اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں نہیں نکل سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تیسرے نمبر پر ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس خرچ کا انتظام ہی نہیں تھا، فرمایا ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. چوتھے نمبر پر آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے ان کو خاص طور پر ذکر فرمایا چونکہ ان کی بڑی خاص حالت. فرمایا ولا علی الذین، اور ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں اگر وہ جہاد میں آپ کے ساتھ نہ نکلے جن کی حالت یہ ہے اذا ما اتوک لتحملہم، کہ جب وہ آپ کے پاس اس غرض کے لیے آئے کہ آپ ان کے لیے کوئی سواری مہیا کر دیں. قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ نے ان سے فرمایا مجھے کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی جس پر تمہیں سوار کر دوں. تولوا، تو اس وقت وہ ایسے واپس ہوئے، اس حالت میں واپس ہوئے کہ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی. حزناً، اس بات پر غم کی وجہ سے اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کو ایسا کچھ دستیاب نہ ہو سکا جسے وہ خرچ کر سکتے. اس غم میں وہ روتے ہوئے واپس ہو رہے ہیں. تو یہ چوتھی قسم ہے ان لوگوں کی جن کا عجیب انداز میں تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا جذبہ اتنا سچا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے پکا ارادہ کیا جہاد میں نکلنے کا، آپ کسی سواری کا انتظام کر لیجیے ہمارے لیے. اونٹ ہوتے تھے اس وقت لمبے سفر کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر تیار فرما رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے سواریوں کا انتظام ہوا، لیکن پھر کتنوں کا ہوتا ظاہر ہے. تو یہ کوئی 7-8 صحابہ کرام ہیں. تو انہوں نے آ کر درخواست کی یا رسول اللہ ہمارے لیے کسی سواری کا انتظام فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو جواب دیا ہے، قرآن نے جو الفاظ ذکر کیے نا وہ عجیب و غریب ہے. مطلب عربی میں اس جواب کا کئی تعبیریں ہو سکتی تھی،
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان سے یوں کہا لا اجد ما احملکم علیہ. اس جواب میں جو عربی میں جو جن باتوں کی رعایت رکھی گئی ہے نا، عجیب و غریب ہے. یعنی اس کا قریب قریب اردو میں اگر ترجمہ کریں تو یوں بنتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی جس پر تمہیں سوار کر سکتا. یہ جب کوئی کہتا ہے نہیں مل سکی، کیا کہنے کا مقصد ہوتا ہے؟ کہنے والے کا دلی جذبات کا اظہار ہو رہا ہے کہ میری خود بڑی خواہش تھی، میں خود تمہارے لیے بہت تڑپ رکھتا تھا، میں چاہتا تھا، میں نے بہت کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا. ایک تو یہ نا کہ میرے پاس انتظام نہیں ہے بھائی، یوں نہیں فرمایا. ان لوگوں کے لیے پتہ تھا کہ یہ مخلصین ہیں. فرمایا مجھے ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی جس پر تمہیں سوار کر سکتا. یعنی میری چاہت بھی تھی، میری خواہش بھی تھی، میری کوشش بھی تھی، لیکن نہیں مل سکی. تو یہ صحابہ کرام تھے. روایات میں آتا ہے کہ صورتحال یہی تھی. یہ وہاں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ہی شفقت سے، پیار سے، محبت سے ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ بھائی نہیں ہو سکا، تو یہ روتے ہوئے واپس ہوئے. اور رونے کا جو منظر قرآن نے بیان کیا وہ عجیب ہے. یعنی اس میں بھی کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں کہ وہ رو رہے تھے. رونے کے لیے عربی میں الگ لفظ ہے وَهُمْ يَبْكُونَ، تَوَلَّوْا وَهُمْ يَبْكُونَ، واپس ہوئے اور رو رہے. یوں نہیں کہا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، یہ بھی نہیں ہے. تفیض وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھیں آنسو سے بہ رہی تھی. آنکھیں بہ رہی تھی، آنکھیں تو نہیں بہتی نا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے شدت جذبات اور آنسو کی برسات کو بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر لائے کہ جو اتنا رو رہے تھے کہ ایسے نہیں کہ آنسو، بلکہ ان کی آنکھیں ہی بہ رہی تھی، اتنا رو رہے تھے. تو دیکھیں کیسے تھے صحابہ کرام جو سچے دل سے ایمان لائے. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عشق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور ہم محروم ہو رہے ہیں. کس بات سے محروم ہو رہے ہیں؟ جان دینے سے، مال دینے سے، ساری تکلیفیں برداشت کرنے سے محروم ہو رہے ہیں. کوئی یہ سفر کوئی مال و دولت سمیٹنے کا یا کوئی سیر و تفریح کا تو نہیں تھا، مشقتوں کا سفر تھا. اس پر رو رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں کہ گویا کہ ان کی آنکھیں بہ رہی ہیں. آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے بلکہ آنکھیں ہی بہ رہی ہیں. اور یہ افسوس کر رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہوتا. ہے نہیں. یہ وہ سچے ایمان کے جذبات ہیں. یہ پیدا ہونے چاہیے کہ کبھی انسان میں یہ خواہش ہو اور افسوس ہو کہ میں اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر سکا. جیسے کتنی آرزویں ہوتی ہیں اور حسرتیں ہوتی ہیں کہ جی میں فلاں چیز فلاں وقت میں نہیں لے سکا، فلاں وقت میں فلاں چیز نہیں بنا سکا، فلاں چیز ہم نہیں کھا سکے. تو چلو یہ بھی کوئی حلال ہو تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اعلیٰ چیز نہیں ہے کہ ان پر حسرتیں ہوں. یہ ہے حسرت کہ اس پر بھی ہو کہ میرے پاس ہوتا میں اللہ کے راستے میں خوب لٹاتا، خوب خرچ کرتا. چونکہ جتنا جو چیز اللہ کے راستے میں جتنی استعمال کریں گے اتنی ہی زیادہ اللہ کی محبت بڑھے گی اللہ کے رسول کی. جیسے آدمی عبادت کرتا ہے، جسم خرچ کرتا ہے، جسم کی مشقت برداشت کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے. جو عبادت کرنے والے ہیں ان کا مشاہدہ ہے. اسی طرح جب مال خرچ کریں گے تو شروع میں جیسے عبادت کرنے میں مشقت ہوتی ہے، بھائی فرض پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، نماز پابندی سے جانا مشکل ہو رہا ہے، لیکن آدمی ہمت کرتا ہے، لگا رہتا ہے، لگا عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ عبادت کا لطف. اسی طرح خرچ کرنا بھی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی طبیعت خرچ کرنا چاہیے. کرتے 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 اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی عبادت کا نور بھی ظاہر کریں گے، حقیقت بھی ظاہر کریں گے. پھر دیکھو افسوس ہوگا کہ اتنا ہو میں بس میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں.
پھر کمانے کا شوق اس لیے ہوگا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر سکوں، اس لیے نہیں ہوگا کہ میں ایک پلاٹ بنا دیا تو دوسرا بھی بنا لوں، ایک بلڈنگ بنا لی تو دوسری بھی بنا لوں، اتنے لاکھ بیلنس ہو گئے تو کروڑ بھی ہو جائے، کروڑ ہو جائے تو ارب بھی ہو جائے۔ کیا نادان بچوں کی طرح کی سوچ ہے کہ جو یہیں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہ خرچ کرنا تو یہ ہے کہ جلدی جلدی آگے منتقل کرنا ہے، اپنا بیلنس اپنی آخرت کے لیے جمع کر رہے ہیں، یہ ہے عقل مندی۔ تو صحابہ یہ ویسے نہیں، اتنا کوئی ویسے نہیں روتا ہے، اتنی شدت سے جو رو رہے ہیں ان کے سامنے یہ حقیقت منکشف تھی کہ بہت بڑی، جیسے کسی کو کہیں گے کہ تم یہ تھوڑے سے پیسے لے آؤ میں تمہیں 1 کروڑ کا یہ پلاٹ دے دوں گا، اس کو وہ بھی نہ ملے تو وہ روئے گا کہ اس کو حقیقت نظر آ رہی ہے اتنی بڑی دولت۔ صحابہ کو اس سے زیادہ یقین تھا کہ اس سفر میں ہم شامل ہوتے، ٹھیک ہے ہم شامل نہیں ہو رہے، گناہ نہیں ہے، اللہ نے بھی اجازت دے دی، لیکن محرومی کتنی ہے، جانے والوں کو جو کچھ ملے گا وہ نہ جانے والوں کو تو نہیں ملے گا، اس لیے شدت جذبات سے روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی ایسی حلاوت نصیب فرمائے، علم کا ایمان کا ایسا ذائقہ چکھا دے، اس کا کوئی حصہ ہمیں عطا فرما دے، کوئی حصہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ آگے فرمایا انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، الزام تو ان لوگوں پر ہے، اوپر آیا تھا کہ محسنین پر کوئی الزام نہیں ہے، وہ نیک اور مخلص لوگ ہیں لیکن ان کے پاس انتظام نہیں ہے تو ان پر کوئی الزام نہیں، یعنی ان کو کوئی برا نہیں کہا جائے گا۔ اب فرمایا کہ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود اجازتیں مانگتے ہیں آپ سے، یہ وہ جو منافقین تھے۔ مالدار ہونے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ اجازت مانگتے ہیں کہ چلو جی ہمیں اجازت دے دیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، فرمایا یہ لوگ اس پر خوش ہو گئے، اس پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یعلمون، اور انہیں نہیں پتا کہ ان کے لیے سعادت کس میں ہے، بدبختی کس میں ہے۔ جس راستے کو انہوں نے اپنایا ہے چند ٹکوں کو بچانے کے لیے، اور 1 مہینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا سفر تھا، 1 مہینے کی سفر کی مشقت سے بچنے کے لیے جو وہ بہانے اختیار کر رہے ہیں، تو یہ والا جو راستہ ہے یہ ان کی خوش قسمتی سعادت مندی کا نہیں ہے، یہ ناکامی کا ہے۔ کاش وہ سمجھتے، وہ نہیں سمجھتے۔ 1 مہینے کے بعد دوسرے بھی آگے پہنچ گئے صحابہ کرام مخلصین، کیا ان کا گیا۔ یہی بات ہوتی ہے کہ دین کے احکام پر عمل وقت پر کرنا چاہیے، ہمت کر کے، مجاہدہ کر کے، قربانی کر کے، جو بھی دین کا حکم ہو جس وقت ہو، بعد میں افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، نفاق سے پاک فرمائے۔ الحمدللہ 10واں پارہ مکمل ہو گیا ہے، آگے 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ اتنا ہی کافی ہے، یہ آگے انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیٹھنے قبول فرمائے۔ درس قرآن .com www.درسقرآن.com